السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 1230واں سبق ہے۔ محترم دوستو، فرانس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخیاں ہو رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کو جیسے پامال کیا جا رہا ہے، دنیا کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے والا ہے۔ مسلمانوں کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق ہے، جو محبت ہے اور جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا، اس کو ٹھیس پہنچا رہا ہے۔ اور یہ جو اظہار رائے ہے، فریڈم آف اسپیچ ہے، اس کے نام پر کھلے عام یہ شرارت کی جا رہی ہے۔ اس کو اظہار رائے نہیں کہا جاتا ہے۔ اظہار رائے کیا ہوتی ہے؟ اظہار رائے یہ ہوتی ہے، آپ جس ملک میں رہتے ہو، اس ملک کے پرائم منسٹر سے آپ خوش نہیں ہیں تو آپ وہاں پہ اظہار رائے کیجئے۔ اظہار رائے کی جو آزادی ہے، فریڈم آف اسپیچ جسے کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بھائی آپ جو ہے پولیٹیکل ایشوز پہ بات کیجئے، جو کرنٹ افیئرس ہے، یعنی جو آپ جس حالات میں آپ زندگی گزار رہے ہیں، ان میں آپ دنیا کے کسی بھی پرائم منسٹر کے اوپر آبجیکشن لے سکتے ہیں، کسی بھی جو ہے وزیر کے اوپر، ملک کی جو پالیسیز ہے، اس کو اظہار رائے کہا جاتا ہے۔ اظہار رائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے مذہب میں انٹرفیئر کر کے زبردستی چھیڑو، یہ چھیڑنا ہے، اور ایسے چھیڑنے کو شرارت کہا جاتا ہے بلا وجہ۔ یعنی اظہار رائے کی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ جن مسلمانوں نے، آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھو گے، ایسا نہیں ہے کہ مسلمانوں کی لڑائیاں یا مسلمانوں کی جنگیں وہ یہود و نصارہ کے ساتھ میں نہیں ہوئی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک ہماری تاریخ اس بات کی شاہد ہے، گواہ ہے کہ اسلام کے علاوہ جس مذہب کے بھی ماننے والوں سے مسلمانوں نے لڑائیاں کی، مسلمانوں کی جو جنگیں ہوئی ان کے ساتھ میں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں نے ان کے مذہب کے، یعنی ان کے مذہبی جذبات کو جو ہے ٹھیس پہنچائی ہو۔ اور یہاں تک کہ اسلام نے تو یہاں تک خیال رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر ہم شروعات کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ پہنچے تو یہودیوں کا روزہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بھی حکم دیا۔ کیوں انہوں نے روزہ رکھا ہے؟ بولے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے ظلم سے نجات دی تھی، اس کے خوشی میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہودیوں سے زیادہ ہم اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم روزہ رکھیں، تو مسلمانوں کو 2 دن روزہ رکھنے کا حکم دیا تاکہ یہود کی مخالفت بھی ہو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے جو نجات ملی تھی، اس کے خوشی میں جب وہ روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے بھی نبی ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ 18 مہینوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کا جو قبلہ ہے مسجد اقصی، اس کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ 18 مہینوں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دل جوئی کی دوسرے مذہب والوں کی، میرے محترم دوستو، اور آگے بھی اگر سیرت کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ کو ملے گا کہ غزوہ بنو المصطلق، یہودیوں کے ایک قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کی لڑائی ہوئی، اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی، اور 700 گھرانے، یہودیوں کے 700 گھرانے وہ مسلمانوں کے جو ہے غلام اور باندیا بن گئے۔ اور جو قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب ان کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں وہ آئی تھی، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں لے کر پہنچے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، یہ سردار کی بیٹی ہے۔ دیکھو میرے محترم دوستو، اخلاق دیکھو، ایسے ہی قرآن نے آپ کو انک لعلی خلق عظیم کے لقب سے یعنی ایسے ہی آپ کو وہ لقب نہیں عطا فرمایا۔ اخلاق دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سردار کی بیٹی کے ساتھ سردار کے جیسا ہی سلوک ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کو نکاح کے لیے، یعنی ان کو آفر کیا نکاح کے لیے۔
کہ سردار کی بیٹی کسی کی باندی بن کر رہے. اور اچھا وہ صحابی کے بھی اخلاق دیکھو, حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی اخلاق دیکھو کہ سردار کی بیٹی جب ان کے حصے میں آئی تو انہوں نے بھی یہ گوارا نہیں کیا کہ ایک سردار کی بیٹی وہ میری باندی رہے. وہ ان کو لے کر فوراً اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سردار کی اس بیٹی کو, جو یہودیوں کا سردار تھا, جو یہودیوں کے پورے قبیلے کا سردار تھا, اس کی بیٹی کو نکاح کے لیے آپ نے آفر کیا. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس آفر کو اپنے سر آنکھوں پر رکھا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے نکاح فرمایا تو وہ 700 گھرانے جن صحابہ کے حصے میں تقسیم ہو چکے تھے, جب ان کے درمیان یہ خبر پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلے کے سردار کے بیٹی سے نکاح فرمایا ہے, تو یہ جو 700 گھرانے ہیں یہ تو سب ہمارے سالے اور سالیاں ہوئے, اللہ کے نبی کے سسرالی ہوئے. تو یہ اللہ کے نبی کے سسرالی جو رشتہ دار ہے وہ ہمارے غلام اور باندیاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ میرے محترم دوستو, وہ ایک نکاح کی برکت سے 700 گھرانے آزاد ہوئے. 700 گھرانے, یہ اخلاق تھے. اور یہیں پر بس نہیں ہیں, ارے آپ اگر آگے بھی دیکھیں گے, غزوہ یہ بنو قنیقہ کے ساتھ میں جو لڑائی ہوئی, اس کے بعد میں جو یہودیوں کے اور دوسرے بھی جو قبیلے تھے خیبر کے اندر, یہ سارے آپ اگر یہ پوری تاریخ کو, پوری سیرت کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو پوری سیرت میں آپ کو یہی ملے گا کہ آپ نے جن سے بھی لڑائیاں ہوئی, تبوک کے اندر کس سے مقابلے کے لیے گئے تھے؟ عیسائیوں سے مقابلے کے لیے گئے تھے. اور جنگ موتا جس کے اندر یہ بڑے بڑے جو صحابہ ہیں جو شہید ہو چکے تھے, حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ شہید ہوئے اس میں. وہ جنگ موتا جو تھی وہ کس کے ساتھ میں تھی؟ وہ بھی تو یہودی, وہ عیسائیوں کے ساتھ میں تھی. لیکن اس کے باوجود ہماری تاریخ دیکھو میرے محترم دوستو, اور اللہ کے نبی کے وصال کے بعد میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت یعنی ملک شام جب فتح ہوا, تو پورا جو ملک شام تھا وہ پورا ملک شام, یعنی ایک طرف سے مسلمان یعنی ایک طرف تو جنگ چل رہی تھی, اور دوسری طرف جو ہے شہر کے دوسرے حصے میں جو مسلمان داخل ہو رہے تھے وہ صلح کے ذریعے سے, شہر کا ایک حصہ صلح کے ذریعے سے فتح ہوا اور ایک حصے میں جو ہے لڑائی چل رہی تھی. میرے محترم دوستو, تاریخ اس بات کی شاہد ہے. آج ہم 1442ویں ہجری میں سانس لے رہے ہیں, تقریباً 1450 سال ہو چکے ہیں. آج بھی ملک شام کے اندر وہ جو آدھا شہر ہے جو صلح سے فتح ہوا تھا, اس کے اندر ایک کنیسہ, ایک چرچ, ایک گرجا, وہ آدھا چرچ جو ہے صلح کے ذریعے سے فتح ہوا تھا اور آدھا جو ہے جنگ کے ذریعے سے. آج بھی تاریخ اس بات کی شاہد اور گواہ ہے. اور وہ جو کھڑا ہوا چرچ ہے, آدھا چرچ ہے اور وہ آدھی مسجد ہے. اللہ اکبر. یہ اخلاق ہے مسلمانوں کے. جبکہ آج بھی وہ ملک شام مسلمانوں کا ملک ہے, اس کے باوجود مسلمانوں نے اس آدھے چرچ اور آدھے مسجد کو 1450 سال سے باقی رکھا ہوا ہے, تاکہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ سبق دے سکے کہ یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق, جن کو پوری دنیا میں یہ کہہ کے بدنام کیا جاتا ہے انہوں نے تلوار کے زور سے اسلام کو پھیلایا. یہ ہے میرے محترم دوستو مسلمانوں کا کردار. تو ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا وہ یہی کہ مسلمانوں کی تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ کے بعد میں بھی, آپ کے زمانے میں, پھر آپ کے بعد صحابہ کے زمانے میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, یہ پورا جو مسجد اقصیٰ ہے یہودیوں نے خود اپنے ہاتھوں سے مسلمانوں کے سپرد کی, بغیر کسی لڑائی کے, بغیر کسی جنگ کے. اور یہ مسلمانوں کے اخلاق ہے کہ 1400 سال تک مسلمانوں کے قبضے میں یہ ساری چیزیں رہنے کے باوجود بھی مسلمانوں نے وہ پرانے جو گرجا تھے, پرانے جو کنیسہ تھے, پرانے ان کو باقی رکھا مسلمانوں نے. میں ابھی آپ کو وہ تھوڑی تاریخ بتا دیتا ہوں. اس کے بعد میں بھی یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لڑائیاں ہوئیں, نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایسی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہا. لیکن آپ کو سن کر حیرت ہوگی
آج بھی اس خطے کے اندر، آج بھی جن ملکوں پہ مسلمانوں نے 1450 سال تک حکومت کی، آج بھی ان سارے ملکوں کے اندر، چاہے وہ سیریا ہو، چاہے وہ اردن ہو، چاہے وہ لیبنان ہو، چاہے وہ فلسطین ہو، آج بھی وہاں پر جو ہے محترم دوستو 2,000 سال پرانے جو کنیسہ ہے، جو گرجا ہے، وہ جیسے کہ ویسے ہی کھڑے ہوئے ہیں۔ بیت اللحم جو یروشلم سے تقریباً صرف 12-15 کلومیٹر کے دوری پر ہے، لیکن وہ ہے فلسطین میں۔ آپ سوچو، آج بھی مسلمانوں کے ملک میں ہے وہ، جہاں پہ عیسائیوں کے درمیان میں معروف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اسی جگہ پر ہوئی تھی۔ 2,000 سال سے وہ کنیسہ، وہ گرجا ویسا ہی وہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا سے وہاں پہ زیارت کے لیے جو ہے پوری دنیا کے عیسائی آتے ہیں۔ لیکن یہ مسلمانوں کے اخلاق ہے کہ وہ گرجا کے اطراف میں ساری دکانیں مسلمانوں کی، سارے ٹیکسی والے مسلمانوں کے، جو یروشلم سے لے کر تو بیت اللحم تک لوگوں کو لاتے لے جاتے ہیں۔ اطراف کی ہوٹلیں سب مسلمانوں کی، کیونکہ بیت اللحم جو ہے وہ فلسطین کے اندر ہے، وہ اسرائیل میں نہیں ہے، اور یروشلم جو ہے وہ اسرائیل میں ہے، اور وہاں سے وہاں کا درمیان کا فاصلہ کچھ 12-15 کلومیٹر کا ہے۔ یہ ہے میرے محترم دوستو مسلمانوں کا کردار۔ تو میرا بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں نے کبھی بھی کسی بھی مذہب والوں سے جو لڑائیاں ہوئیں، جو جنگیں ہوئی اتنی، لیکن کبھی بھی کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی، اور نہ ہی کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائی۔ اور میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک سبق دیا تھا، یہ جو آیا صوفیہ کا جو چرچ ہے ترکی کے اندر، جو دوبارہ سے ابھی جو ہے وہاں پہ مسجد کا جہاں پہ دوبارہ سے نماز شروع ہوئی ہے، یعنی پچھلے تقریباً 80 سالوں سے کورٹ کے آرڈر کی وجہ سے وہاں پہ نماز نہیں ہو پا رہی تھی، تو دوبارہ سے وہاں پہ ابھی کورٹ نے آرڈر دی تو دوبارہ سے وہاں نماز شروع ہو گئی۔ اس وقت میں بھی میں نے تاریخ بتایا تھا آیا صوفیہ کا جو یعنی آیا صوفیہ کا جو چرچ ہے اس کی تاریخ، تو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب عیسائی ترکی چھوڑ کر جا رہے تھے تو انہوں نے وہ جو آیا صوفیہ کا جو چرچ ہے اس کو بیچ دیا تھا، اس کو فروخت کر دیا تھا۔ لیکن سلطان محمد فاتح ثانی ان کو جب پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے چرچ بیچ کر چلے گئے، تو سلطان محمد فاتح نے کہا کہ بولے بھائی یہ ایک عبادت خانہ تھا، بہتر ہوگا کہ ایک عبادت خانے کو عبادت خانے کی شکل میں ہی باقی رکھا جائے اور وہاں پہ عبادت ہو، یہ بہتر ہے اس کے لیے۔ تو سلطان محمد فاتح نے اس کی حرمت کو باقی رکھنے کے لیے کہ وہ ایک عبادت وہاں پہ، کیونکہ عیسائی بھی عبادت کرتے تھے، تو بہتر ہوگا کہ مسلمان بھی اس کو اپنا عبادت خانہ ہی بنا لے، تاکہ وہ عبادت خانہ پہلے بھی کسی اور مذہب کا عبادت خانہ کہلاتا تھا، بعد میں بھی اس کے اندر جو ہے عبادت ہی ہونے لگے۔ یہ ہے مسلمانوں کی تاریخ اور یہ ہے مسلمانوں کے اخلاق۔ اس لیے میرے محترم دوستو، فرانس میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ شرارت ہے، یہ زبردستی بیٹھے بٹھائے کے لوگوں کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے اخلاق وہ ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اتنی جنگیں ہونے کے باوجود بھی کبھی کوئی مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کا تو عقیدہ ہے مسلمان کر بھی نہیں سکتے بے حرمتی، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں کچھ بول سکتے ہیں، کیونکہ مسلمان اگر کچھ بولیں گا تو مسلمان خود مسلمان باقی نہیں رہے گا، ایمان سے خارج ہو جائیں گا۔ تو مسلمان جو ہے وہ کبھی بھی غلطی سے بھی نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کر سکتے ہیں، نہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور ان کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں گے وہ ملک جن ملکوں میں مورتی پوجا ہوتی ہے، آپ دیکھو آج بھی انڈونیشیا، ملیشیا کے اندر، آپ کو پتہ ہے ملیشیا میں ہمیشہ مثال دے کر بتاتا ہوں کہ ملیشیا کے ایک جزیرے کے اندر آج بھی 160 فٹ لارڈ مروگن کا اسٹیچو وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، 300 کلو سونا چڑھا ہوا ہے اس کے اوپر، اس ملک میں جس ملک کی 70% آبادی مسلمان ہیں۔ اس کے بعد آپ انڈونیشیا جائیے، انڈونیشیا میں جہاں پہ 90% سے زیادہ آبادی مسلمانوں کی ہے، آج بھی وہاں پہ یعنی آپ کو اتنے پرانے مندر ملیں گے، وہاں پہ آج بھی انہوں نے اس کو باقی رکھا ہوا ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان کبھی بھی کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتے۔ اور فرانس نے جس طریقے کا عمل جو ہو رہا ہے وہاں پہ،
ارے بھائی تم اس کو اظہار رائے کی آزادی کے نام سے، یہ آپ کسی دوسرے کے مذہبی جذبات کو جو ٹھیس پہنچا رہے ہو، یہ اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، یہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے، یہ شرارت ہے آپ کی، اس کو شرارت کہتے ہیں۔ اور اگر فرانس یہ شرارت کر رہا ہے تو دنیا بھر کے مسلمانوں کا یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ وہ جو فرانس کے پروڈکٹس ہے ہم لوگ اس کا بائیکاٹ کریں۔ کیوں خریدیں گے ہم؟ کیوں ہم فرانس کے ٹوریزم کو بڑھائیں گے اور فرانس کا سفر کریں گے؟ میرا خود اس سال فرانس جانے کا ارادہ تھا، لیکن یہ حالات پیدا ہونے کی وجہ سے میں نے اس کو کینسل کر دیا، صرف اس وجہ سے کہ جس ملک میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو، میں وہاں جا کے وہاں کی اکانومی کو کیوں فائدہ پہنچاؤں؟ کیوں وہاں پہ جو ہے میں پیسہ خرچ کروں؟ اور تمام مسلمانوں سے بھی میں یہی ریکویسٹ کروں گا، فرانس کو چھوڑ کر بہت ملک پڑے ہوئے ہیں دنیا میں، اگر آپ کو تفریح کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے جانا ہے، اور اس کے علاوہ ہر فرنچ جو پروڈکٹ ہے ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ ابھی اسکرین کے اوپر آپ کو ایک فوٹو نظر آ رہی ہوں گی، سارے پروڈکٹس آپ کو اس میں نظر آئیں گے، یہ سب فرنچ پروڈکٹس ہیں۔ ہمارے سے جتنا ہوتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کے لیے چڑیا اپنے دانے کے، اپنے چوچ کے اندر پانی کا قطرہ لے کر پہنچی تھی، حالانکہ اس کی کوئی بساط نہیں تھی، لیکن اس نے اتنا کیا جتنا کر سکتی تھی۔ ہم بھی اتنا ہی کریں گے جتنا ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ ہم اپنے نبی کی حرمت کو اس طریقے سے پامال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ تو میری آپ تمام لوگوں سے یہی درخواست رہیں گی محترم دوستو، اس کے علاوہ جو قانونی، جو لیگل کاروائی ہے، انشاءاللہ ہمارے جو اکابر ہے، ہمارے جو بڑے ہیں، وہ اس کے لیے جو قدم اٹھاتے ہیں، کس طریقے سے آگے جو ہے فرانس کی گورنمنٹ کو جو ہے میمورینڈم دینا ہے، یا ہر ملک کے اندر جہاں ان کے سفارت خانے ہیں اور ان کے قونصلیٹ ہے اور ایمبیسیز ہے، وہاں جا کر جو ہے اپنا غصہ اور غم جو ہے وہ اپلیکیشن کے ذریعے سے اور میمورینڈم کے ذریعے سے ظاہر کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ہم کو جو بھی رہبری ملیں گی، رہنمائی ملیں گی ہمارے بڑوں کی طرف سے، بزرگوں کی طرف سے، یا وہ جس طریقے کا فیصلہ لیتے ہیں ہم ان کے فیصلے کا انتظار کریں گے، اور وہ ہم کو جیسا بتائیں گے انشاءاللہ ہم پھر اسی کے مطابق اجتماعی طور پر اس کے اوپر عمل کرنے کی فکر اور کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس طرح کی جو شرارتیں کرنے والے ہیں ان کو ہدایت عطا فرمائیں، ان کے دل میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائیں، ان کو بھی ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔